الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صدر ذی وقار علماء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں احقر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیرت طیبہ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر وقت کی قلت کے ساتھ کچھ بولنا انتہائی دشوار ہے، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر کچھ بولنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جب ہم قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شاہان عالم کے پرشکوہ دربار ہیں تو دوسری طرف سپہ سالاروں کے جنگ بری ہیں، کہیں حکماء و فلاسفہ کا متین گروہ ہے تو کہیں فاتحان عالم کی پرجلال صفیں۔ جہاں شعراء کی بزم رنگی ہیں تو وہیں دولت مندوں کے نرم گدیاں اور کھنکھناتی تجوریاں ہیں۔ غرض یہ کہ سکندر و نپولین سے لے کر سقراط و بقراط اور افلاطون و اسپینتر تک، نمرود و فرعون سے لے کر قارون و شداد تک، جبابرہ، نماردہ، فراعنہ، اقاصرہ اور قیاصرہ کی ایک تاریخ ملتی ہے جن کو تشنہ حکمرانی نے مدہوش بدمست کر دیا تھا اور ان کے زمانے میں ظلم کا ننگا ناچ ناچا گیا، اور جب یہ سلسلہ قائم رہا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین حجاز میں مبعوث فرمایا اور سارے عالم کی ہدایت کا پیغام دیا۔ پھر قرآنی الفاظ میں یہ اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول عربی کی ذات ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول عربی کی ذات ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے، عبادات میں نمونہ ہے، ایمانیات میں نمونہ ہے، مذاکرات میں نمونہ ہے، مصلحتوں میں نمونہ ہے، سیاست میں نمونہ ہے، کھانے پینے میں نمونہ ہے، چلنے پھرنے میں نمونہ ہے، عمل و اخلاق میں نمونہ ہے۔ اور نمونہ کیوں نہ ہو جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بادل سے ندا آئی، کہ حضور کی پیدائش کے وقت بادل سے ندا آئی کہ محمد عربی کو ملکوں میں پھرایا جائے، سمندروں کی تہوں میں لے جایا جائے تاکہ تمام دنیا ان کو پہچان لے، کیونکہ ان کو آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، ایوب کا صبر، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، عیسیٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کی جلالی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کیا گیا، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دیا گیا۔ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، یا صاحب الجمال، یا صاحب
کاتب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. عزیز دوستو، اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جامعہ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں غور کریں گے تو جامعیت کی یہ صفات کاملہ پورے طور پر نمایاں ہو جائیں گی. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھا جو سارے جہاں کا درد اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. جنہوں نے پتھر مار کر بھی، جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو. کبھی بھی ایسا قائد و مسلم نہیں دیکھا جس نے گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو. کبھی بھی ایسا پیغمبر کو نہیں دیکھا جس نے امت کے خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دشمن اسلام کو اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھرم اسم محمد سے اجالا کر دے. پیارے دوستو، قربان جائیے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت و درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا. آپ نے تمدن کے نیا کو طوفانوں میں ہچکلوں کھاتے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ اس کی پتوار سنبھال کر نہ صرف حیات نو بخشی بلکہ ساحل مراد کی طرف پہنچا کر ہی دم لیا. میرے دوستو، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے. مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے؟ اس زنجانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جس دن آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء کہ تمام اہل مکہ سے کہہ دو آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہی قتل و غارت کی گری کے لیے آیا. جاؤ سب کے سب آزاد ہو. آج معافی کا اعلان ہے، امن و امان کا اعلان ہے. جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو ڈر کے مارے بھاگے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ کے ارد گرد پناہ لے اس کو بھی امن ہے. اور آپ نے یوں فی فرمایا کلکم بنو آدم. آپ نے کیا فرمایا؟ کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. یہ جھگڑے کیسے، اختلافات کیوں؟ بلکہ سب مل کر رہو اور امن و امان کی دعوت دو اور اسی پر گامزن رہو. لیکن دوستو، افسوس کے بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نبی امی کی تعلیم میں دہشت گردی ہے، نبی امی کی تعلیم میں امن و امان کی جگہ ماردھار قتل و غارت کی تعلیم ہے. لیکن افسوس صد افسوس کے ساتھ ایسے نازبہ کلمات کہنے والوں وہ حضرات ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور ایکٹیویٹ کہلاتے ہیں. اور سب سے بڑی بے رحم محرومی کی بات تو یہ ہے دوستو کہ اس جھوٹ کو اتنا عام کیا گیا اور اتنی بار دہرایا گیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. لیکن الزام لگانے والوں یاد رکھو، اپنے ذہن و دماغ کے نہا خانوں میں یہ بات اچھی طرح پیوست کر لو کہ تعلیمات نبوی نے دنیا میں جو امن و امان، وقار و سنجیدگی، پیار و محبت، انسانی دوستی و ہمدردی کا پیغام دیا ہے، دنیا والے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ظالم و جابر سے ٹکرا کر ظلم و بربریت کا سد باب کر کے وہ نے انجام دیا کہ تاریخ صفات میں تعلیمات نبی پر رشک کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کریمہ اور اوصاف حمیدہ جیسے بلند ترین اوصاف سے بھری پڑی ہے. تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، صداقت و امانت سے لبریز پڑی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. عزیز دوستو، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کے غازی نہیں تھے بلکہ عمل کے بھی پیکر تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہماتن قرآن تھا۔ اور قرآن الفاظ و عبارت ہے تو آپ کی سیرت اس کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی تعلیمات میں امن و امان کا پیغام مخلوق کے ہر طبقہ کے لیے ہے، کسی کی تفریق نہیں۔ جس کا جی چاہے صدق و دل سے سیرت نبی کی ورق گردانی کرے۔ ہمارے نبی نے دنیا کو امن و امان کی ایسی دعوت دی ہے دوستو، جس نے بھی اسے مان لیا وہ امن کا داعی بن گیا۔ جس نے بھی اسے مان لیا وہ امن کا داعی بن گیا۔ عربوں کی تہذیب و تمدن کیا تھی؟ افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا؟ بربر کی بربریت کی داستانوں سے کون آگاہ نہ تھا؟ ترک و تاتار کے واقعات سے کس کے کان ناشنا تھے؟ لیکن جب محسن انسانیت کے سیرت نے اپنا اثر ڈالا تو یہی افراد امن و امان کے علم بردار، صدق و وفا کے پیکر، انسانی دوستی و ہمدردی کے داعی بن گئے۔ وہ سرزمین جہاں انسان کے لیے قدم رکھنا بھی مشکل تھا، اسلام پھیلنے کے بعد لوگ سینکڑوں میلوں کا سفر بے خوف و خطر طے کرنے لگے۔ اسی طرح امن و امان پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا ہی خوب کہا ہے، شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں۔ قسمت میں میری چین ہے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر پر محمد نام لکھ دے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔